میرا رب تو جانتا ہے نا میں اندر سے کیا سوچ رہا ہوں اس وقت. میں دل سے کہہ رہا ہوں خدا آپ کو یہاں بھی خسارے سے بچائے وہاں بھی خسارے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ نیکی کے ساتھ پکی رشتہ داری اور جس سے پیار ہو. دیکھو جس سے سرسری محبت ہو نا رانا صاحب, جس سے سرسری محبت ہو اس کو دور سے ایسے سلام کرتے ہیں. جس کے ساتھ تھوڑی زیادہ محبت ہو اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملا اللہ. اور جتنے نال بہت زیادہ محبت ہو سب سے انہوں پھر بندہ گلے لگتا ہے. اور میں نیکی سے وہی محبت چاہیے جو گلے لگانے والا. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی کو بغل گیر کر لیتے ہیں تو اس کا چھوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جس کو آپ نے بغل گیر کیا ہوتا ہے اسے کہنا پڑتا ہے ایک دن ان سے چھٹ دے بھائی میں تھک گیا. لیکن ہم جس چیز کو بغل گیر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کبھی نہیں کہتی مجھے چھوڑ دو, کہتی ہے اور قریب کرو. وہ کیا ہے, وہ اطاعت خدا بندی, وہ نیکی کا راستہ ہے, ہدایت کا راستہ ہے, وہ سچائی کا راستہ ہے. میں نے اور آپ نے یہ ساری دنیا کے انسانوں کے آگے اور اپنے نبی کے آگے شرمندہ نہیں ہونا. ہمیں پیش کیا جائے گا اور ہم نے وہاں پر فخر سے پیش ہونا ہے. لیکن وہ فخر جس کے آگے اور پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے عاجزی ہی عاجزی. یاد رکھیں فخر اور عاجزی اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. تو فخر جو اصل فخر ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. باقی ایک فخر ہوتا ہے جو شکر کے پردے میں چھپا ہوتا ہے. تو ہم جو فخر کریں گے وہ شکر کے پردوں میں ہوگا اور عجز و انکسار اس کے حصار میں ہوگا. اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور ہم شرمندہ نہیں ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی زبان کا استعمال, اپنی آنکھ کا استعمال, اپنے کان کا استعمال, اپنے ہاتھوں کا استعمال, اپنے قدموں کا استعمال اس طریق پر کریں جسے طریق مستقیم کہتے ہیں. اور نبی پاک بھی اسی لیے آئے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ لوگوں کو اس راستے پر ڈال دیں جس راستے کی انتہا پہ خدا موجود ہو. تو آپ سب اب چونکہ اتنے پیارے لوگ ہیں میں کیسے آپ کا نقصان برداشت کروں. اگر آپ کو لگے گی مجھے درد نہ ہو تو سمجھے میرا آپ کا تعلق بنا ہی نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے نقصان پھر بھی اٹھا لیے جائیں گے, یہاں کے غم بھی اٹھا لیے جائیں گے. یہاں کی جھونپڑی کی رات اور محل کی رات تقریباً برابر ہی ہوتی ہے. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے کے بعد بادشاہ اپنے تخت پر اور اسی بادشاہ کا قیدی جیل پر مٹی کے اوپر جو لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے, سونے کے بعد دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اس کی بادشاہی اس وقت تک ہے جب تک جاگ رہا ہے اور اس کی قید اس وقت ہے جب تک یہ جاگ رہا ہے. اب جو سوئے تو نہ وہ قیدی ہے نہ وہ بادشاہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زندگی تو گزر جائے گی. ہم مسلمان ہیں, ہم ایک عزم لے کر آئے ہیں, ہم ایک نام لے کر آئے ہیں, ہم ایک شان لے کر آئے ہیں. جس شان سے آئے ہیں اور کانوں میں تکبیرات اور اقامتیں پڑی گئی ہیں, مرتے وقت بھی یہی حال ہونا چاہیے. بندہ خدا آئے بھی تو ذکر خدا کے ساتھ جائے بھی تو الحاج پیر محمد نور عارفین صاحب صدیقی زندگی کیا کرے, دربار عالیہ نیریاں شریف اس کے بغیر زندگی کیا کرے. یہی ہماری حیات ہے. جس آدمی کو اپنے رب کا پتہ چل جائے, اپنے نبی کا پتہ چل جائے, اپنی شریعت کا پتہ چل جائے, یاد رکھو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ اندر جھانکنے سے. جھانکو دیکھو, اگر غفلت ہے تو بیدار کرنے کی کوشش کرو. نہیں بیدار ہوتا تو کسی ایسے کے پاس چلے جاؤ جس کو بیدار دل خدا نے دیا. جی, بجھے ہوئے چراغ کو روشنی چاہیے تو کسی روشن چراغ کی مجلس میں جی. اور وہ بجھا ہوا چراغ جب اس کی لو کو چھوتا ہے
وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ جس سے روشنی لیتا ہے اس کی روشنی میں کمی واقع نہیں. اور یوں چراغ سے چراغ روشن ہوتے ہیں، اندھیرے غائب ہوتے ہیں اور نور کا قبضہ ہو جاتا ہے. اللہ میری بھی ہدایت فرمائے. ایسا نہیں کہ میں بڑی تقریر کر رہا ہوں، میں بڑا پارسا آدمی، میں بھی تھوڑی طرح ہی ہوں. لیکن میرے بزرگوں نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں بھی جاؤ اپنی مجلس کو صرف ہنسی مذاق کی نظر کر کے تباہ نہ کرنا، بلکہ تھوڑی دیر ایسی گفتگو ضرور کرنا جس سے تمہاری اور تمہارے ساتھ بیٹھنے والوں کی آخرت آسان ہو. کثرت سے دروشی پڑھا کریں. اور یہ ساری چیز دروشی پڑھنا، وظیفے پڑھنا، نفل پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ ساری چیزیں بعد میں. سب سے پہلے نماز پڑھنا. جڑا آدمی 5 ٹائم دا نمازی ہے سمجھ لو یہ اللہ نال پکا رشتہ ہے. پاویں اودے وچ ہور کمزوریاں بہت ہو سن، لیکن یہ آدمی بیدار ہے. کیوں کہ جو مرضی ہو جائے 5 ٹائم اللہ دے حضور، اور اللہ دروازہ کھولتا ہے، آ جاؤ اندر. کتنا خوش نصیب ہے جو در خدا دیکھ کر اندر داخل ہو جاتا ہے. اور کتنا بد نصیب ہے جس کے لیے اللہ دروازہ کھولتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آ جا میرے کو، تو وہ منہ پھیر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے. یہ حسرت کا مقام ہے، یہ ندامت کا مقام ہے. لیکن جس کے لیے خدا در رحمت کشادہ کرے اور وہ اس کے اندر قدم رکھ لے، یاد رکھو یہ وہ آدمی ہے جسے رب نے اپنی یاد کا روشن دیا عطا فرمایا ہے. اور جس کا اندر دیا روشن ہو، خدا اس روشنی کو، دل کی روشنی کہاں سے نظر آتی ہے؟ چہرے سے نظر آتی ہے. کسی کا دل روشن ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اذا رؤوا ذکر اللہ. کیسے پتہ چلے گا؟ ان کے چہرے دیکھو گے تو اندر کی روشنی باہر تو نظر نہیں آتی. تو اندر کی روشنی کو خدا، کیونکہ روشنی کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ منعکس ہوتی ہے. روشنی کا کام کیا ہے کہ وہ منعکس ہوتی ہے، یعنی ان کا اس کا انعکاس ہوتا ہے. اس روشنی دوسرے طرف عکس ڈالتی ہے. اس کو انگریزی میں ریفلیکشن کہتے ہیں. تو وہ جو اندر جو نور ہے اس کا انعکاس چہرے پر ہوتا ہے. اس لیے عبداللہ ابن سلام نے جب حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو وہ یہودی تھے، تو چہرہ دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اتنی بات تو یہودی کو بھی پتا ہے کہ جس کا اندر روشن ہو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے. بعد میں تو خیر وہ بڑے عظیم صحابی تھے عبداللہ ابن سلام. تو میرے اور آپ کو اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور وہ اسلام ہے. دیکھو میں نے اور آپ نے کوئی قربانی نہیں دی اسلام کے لیے، لیکن ہم مسلمان ہیں. ہماری نہ جانیں گئی ہیں اسلام کے لیے، نہ ہماری کوئی دولتیں تقسیم ہوئی ہیں، نہ ہم نے زمینیں دی ہیں اسلام کے نام پر، نہ ہم نے ہجرت کی ہے اسلام کے نام پر. پھر بھی اللہ نے ہمیں اسلام تحفے میں عطا فرمایا. تو جب آپ بندے کا تحفہ لیں تو خوشی سے قبول کرتے ہیں، رب کا تحفہ بھی خوشی سے قبول کریں. اور وہ اس کی صورت یہ ہے کہ نمازی ہو جائیں، اور نماز کے بعد پھر وظیفہ بھی خوبصورت لگے گا. نہیں سمجھائی؟ یہ پگڑی ہے نا میرے سر پہ، یہ خوبصورت کب لگتی ہے؟ جب پائجامہ بھی پہنا ہو، کرتا بھی پہنا ہو، پھر جا کے یہ اچھی لگتی ہے. باقی لباس نہ ہو، میں پگڑی پہن کے آ جاؤں تو پھر کیا فائدہ ہو اس کا؟ کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ کیا یہ نفل وظیفے بعد میں ہے، پہلے فرض کا مقام. تو جس کا فرض ادا ہو جائے خدا اسے نفلوں کی نورانیت عطا فرماتا ہے اور اپنی قربت کی کیفیت سے سرفرازیاں عطا فرماتا. تو جو چیز پہلے ہے اس کو پہلے رکھو، جو چیز بعد میں ہے اس کو بعد میں رکھو. اور اللہ نے آپ کو شعور دیا، شعور ہے تو یہ اتنی پہاڑیاں ٹپ کے آئے ہیں نا، تو بڑا مشکل کام ہے ادھر آنا. سب تو اوکھا دے ہی اتنے پہنچنا ہی اوکھا. میں لوگوں کا عزم دیکھتا ہوں کہ وہ جان داؤ پہ لگا دیتے ایک ملک تک پہنچنے کے لیے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی جان داؤ پہ لگانے کی ضرورت نہیں. وضو کر کے آؤ، سر جھکاؤ اور خدا تک پہنچنے کے لیے